بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کے جزء 19 میں سورۃ الفرقان کی ابتدائی آیات اور اس کے بعد سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کا مطالعہ کریں گے۔ ان صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ایمان، توبہ، اللہ کی رحمت اور آخرت کی طرف رہنمائی اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصص کا ذکر کر رہا ہے، اور ان قصص کے ذریعے، ان واقعات کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں گے وہی لوگ کامیاب ہیں، اور آخرت میں انہی لوگوں کے لیے بہشت میں حصہ ہے، ورنہ باقی لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ سورۃ الفرقان کی جو آیات جو کہ 19ویں جز میں آتی ہیں، اس کے اندر انسان کی ناشکری اور اس کی آزمائشوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ دی ہوئی ہے کہ ہمیں دین اسلام دیا ہوا ہے، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ تو اور جو آزمائشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں ان پر ہمیں صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ہم صابر و شاکر رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیاب اور سرخرو فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 20 جو ہے یہ آیت میں نے خاص طور پہ اس وجہ سے چوز کی کہ میرے بھانجے نے مجھ سے سوال کیا کہ نبیوں سے بھی کیا غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اقرار ہے۔ وہ کہہ رہے، موسیٰ نے کہا ہاں مجھ سے قال فعلتها اذن وانا من الضالین، کہ ہاں مجھ سے وہ غلطی سرزد ہو گئی ہے اور میں خطا کاروں میں تھا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قطبی سے جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے اس کو ایک مکہ مار دیا۔ ایک نبی کے اندر 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، انہوں نے اس کو جب مکہ مارا تو وہ آدمی جہاں بحق ہو گیا۔ تو یہاں پر وہ اپنا اس پر ندامت کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے وہ جو ہے ناگہانی میں خطا سرزد ہو گئی ہے اور میں خطا کاروں میں تھا۔ تو نبی کا جب یہ ایک عاجزی اور لہجہ ہے اللہ کے سامنے، تو ایک عام انسان کا کس طریقے سے لہجہ ہونا چاہیے، ایک عام انسان کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے۔ اگر ہم سے خطا ہو جائے تو ہم ندامت کا اظہار کریں فوراً، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں، یا اللہ ہم سے خطا سرزد ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما، ہم گناہ گاروں میں تھے، ہم بھولے ہوئے تھے، ہم بھٹکے ہوئے تھے۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ بہت ہی غفور الرحیم ہے وہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اور اس صورت کے اندر قوم موسیٰ اور ان کے ڈائلاگ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے جادوگروں کے، فرعون کے، کس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں، وہ ان کو سب ان کے جو جادوگروں کے جو سانپ ہوتے ہیں، رسیاں ہوتے ہیں، ان کو کھا جاتا ہے اور وہ جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو ہے یہ جھوٹ نہیں بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے، اور وہ اللہ پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ ذکر ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی قوم کو روکتے ہیں بتوں سے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، عاد علیہ السلام کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا ذکر ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو ان کی قوم کم تولتی تھی وہ اپنی قوم کو کہتے تھے کہ بھی صحیح پیمانے تولو، اور کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوگا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ سارے ذکر جو ہے اس کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جو کہ آیت نمبر 77 سے لے کر 82 تک چل رہا ہے، اور بڑا پیارا ہی ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ اپنا دوست بتا رہے ہیں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ میرے دشمن ہیں، جو بت پرست جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو بتوں کے آگے جھکنے والے ہیں، بتوں پر چڑھاوا چڑھانے والے ہیں، بتوں کو بنانے والے ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں، وہ میرے دشمن ہیں، لیکن مگر خدا رب العالمین تو میرا دوست ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہوں نے اپنا دوست کیا، اور اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ وہ دوست کیسا دوست ہے۔ وہ دوست وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، وہ مجھے رستہ بھی دکھاتا ہے۔ اور یہ مطلب آیت نمبر 78 میں، اور اس کے بعد والی آیت میں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور پھر بتایا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر رہے ہیں، اب بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا ایسا دوست ہوں، اللہ میرے پر ایسا مہربان ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا، رستہ دکھلایا، جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے مارے گا اور پھر مار کر پھر زندہ کرے گا، اور جس دن کہ مجھے امید ہے قیامت کے دن وہ میرے گناہ بخش دے گا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے
وہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو آج ہم کس بل بوتے پر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، حج کر لیے، زکوٰۃ کر دی کہ بھائی بخشش ہو جائے گی؟ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل اور رحمت ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن کوئی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا، بلکہ صرف اللہ کی رحمت اور فضل سے۔ صحابہ نے پوچھا آپ سے یا رسول اللہ آپ بھی؟ کہنے لگے ہاں میں بھی، صرف اللہ کا فضل، اللہ کا رحم کرم ہوگا کہ جو کہ ہماری بخشش کا باعث ہوگا۔ ہمارے اعمال ہمیں خود معلوم ہے کس طرح کے ہم اعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں جو دعا کی وہی دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اے اللہ، اے پروردگار، مجھے علم اور دانش دے، مجھے عقل دے تاکہ میں سمجھ سکوں، حق اور باطل میں پہچان کر سکوں، اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما دے۔ یہ جو ہے آیت نمبر 77 سے لے کر 82 تک بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بندہ عاجز کر دیتا ہے، اس کا اقرار کر لیتا ہے اللہ کا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور سب کچھ تو ہے۔ اور اس کا بعد آیت نمبر جو ہے وہ 192 سے 195 تک قرآن پاک کا مقصد بیان کیا گیا۔ یہ قرآن پاک جو ہے میں بار بار پہلے سپارے سے اس پر زور دے رہا ہوں کہ قرآن پاک ھدی للناس لا ہے۔ یہ جو کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری انسانیت کے لیے اتاری ہے، یہ الفرقان ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی شعراء کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہاں پر شعراء کو چیلنج بھی دیا جا رہا ہے، آگے جا کر کے ہم ذکر کریں گے اس کا تھوڑا سا۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن پروردگار کا اتارا ہوا ہے، کسی انسان کا اتارا ہوا نہیں ہے، کسی جنوں کا، شیطانوں کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا ہے، اور اس کو امانت دار فرشتے نزل بہ روح الامین، جس کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں بھی ذکر ہے کہ وہ روح الامین تھے، کہ وہاں پر اس روح الامین کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، جو کہ جبرائیل علیہ السلام امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے۔ یہاں پر صرف فرشتے کا نام آیا، لیکن تفاسیر میں آیا کہ وہ امانت دار فرشتہ جو ہے وہ جبرائیل تھے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور یعنی اس کو ہم نے تمہارے دلوں کے اوپر القاء کیا ہے، تمہارے دل پر ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو تمہارے دل پر اتارا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ لیکن اب یہ قرآن پاک جو ہے پوری انسانیت کے لیے، اس کی مثال ہم آگے جس طرح وہ آ رہا ہے، سورۃ الحشر کی آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہم اگر یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اس کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ تو یہ قرآن پاک انسان کے دل پر، پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، اس کے بعد یہ ہمارے لیے، اب یہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہے۔ اس کی ذمہ داری اس انسان نے لی ہوئی ہے، اس انسان کے اوپر ہے۔ قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ کے، لیکن اس کو آگے پھیلانے کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم نے اس کو، قرآن پاک کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہی ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، چونکہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے کہ ہمارا کام ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ جو بہترین امت ہے اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے شاعری اور شعراء کی حقیقت جو ہے آیت نمبر 224 سے لے کر 227 تک بیان کیا گیا، کہ اس میں جو شعراء اور ان کے پیروکار ہیں، وہ شعراء جو کہ لغو باتیں کرتے ہیں، وہ شعراء جو کہ فحش باتیں کرتے ہیں، وہ شعراء جو کہ گمراہی والی باتیں کرتے ہیں، وہ شعراء جو کہ بتوں کی، کاہنوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ جو لوگ ان شاعروں کی و شعراء مطلب ان کی جو پیروی کریں گے وہ تو گمراہ لوگ ہیں، اور وہ گمراہ لوگ ہی ان کی پیروی کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل شروع ہو رہی ہے، اس کے شروع میں بھی قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے، قرآن پاک کی حکمت کا بیان ہے، کہ یہ کتاب تلک آیات القرآن و کتاب مبین تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین تاسین، یہ حروف مقطعات ہیں، انشاءاللہ ہم کبھی بعد میں اس کا ذکر کریں گے، کہ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیاتیں ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے، کہ ایک طرف تو ہدایت دے دی کہ جو ہدایت پہ چلے گا اس کے لیے پھر بشارت بھی دے دی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور اس کے بارے میں اس کے بعد کہا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بشارت کن لوگوں کے لیے ہے، اور مطلب ہدایت جو ہے وہ لوگ ہدایت پر ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے، اور انہی کے لیے بشارت ہے، کہ بشارت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں ہمیں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، جو قصہ بڑے ڈیٹیل میں ہے،
میں اس قصے کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اس قصے کا ایک پوائنٹ لینا چاہتا ہوں جس میں علم کی اہمیت ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتہ چلا کہ بھئی بلقیس، ملکہ بلقیس جب ہدہد دیر سے آیا تو اس نے بتایا ایک ملکہ ہے وہاں پر رہتی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا، اس کو پیغام بھجوایا ملکہ کو، اور ملکہ نے پھر جواب دیا، پھر دوبارہ پیغام بھجوایا، پھر ملکہ کو دعوت دی، پھر اس کے بعد کہا کہ بھئی ملکہ جب آ رہی ہے تو اس کا کوئی تخت جو ہے کون لے کر آئے گا، کہ ملکہ کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت لے کر آ جائے یہاں پر۔ تو اب ایک قوی ہیکل جن تھا، جس کو قرآن پاک نے بھی بتایا کہ جن تھا، اس نے کہا کہ جناب میں جو ہوں آپ کے پاس میں امانت دار بھی ہوں، اور میں اس کو اٹھا کر کے لے کر آتا ہوں، جن نے کہا۔ لیکن اس کے بعد قرآن پاک کی جو دوسری آیت ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص، پہلے جن نے دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد ایک شخص جس کے پاس کیا تھا، کتاب الہی کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، اور اس کے بعد یوں کیا اور وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھا ہوتا۔ تو یہ ہے علم کی طاقت، جن کے پاس تھی مادی طاقت، اور ایک ہے علم کی طاقت جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطلب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ساری قوتیں دیتا ہے، لیکن اب یہ قوتیں ایسی نہیں ہیں کہ جیسے آج کل ہمارے پاس مظاہرہ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تو بندہ تھا، اس کے پاس بھی علم تھا، تو ہمارے پاس بھی علم ہے، ہم یہ کام کر دیتے ہیں، ہم فلانے کو بچہ دے دیتے ہیں، ہم فلانے کو دولت دیتے ہیں، فلانے کی لاٹری نکال دیتے ہیں، فلانے کو اس طرح لغویات میں پڑھیں۔ وہ والا علم نہیں ہے، یہ علم جو ہے اللہ کا اور اللہ کے قرآن کا اور رسول احادیث کا علم، یہ وہ علم ہے۔ تو وہ، اور جب پھر جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوت دیتا ہے وہ ایسی چیزیں کر لیتا ہے۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا تو وہ جہاز بنا رہا ہے، راکٹ بنا رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، یہ سب چیزیں علم کی بنیاد کے اوپر ہیں، اور دین کا علم بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی بات کہ وہ ہماری حاجتوں کو سنتا ہے، ہماری مرادوں کو سنتا ہے۔ ہماری مرادوں کو پیر فقیر قبر والے وہ نہیں سنتے، زندہ ہوں یا مردہ ہوں وہ ہماری حاجتوں کو نہیں سنتے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے امن یجیب المضطر، مطلب بھلا کون بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، کون ہے بے قرار کی التجا کو سنتا ہے، جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو وہ کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا ہی تو ہے، وہ اللہ ہی تو ہے، اور کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے کہ جو ایسا کرتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس پر غور فکر کرتے ہیں۔ سب تو اندھے شیطان کے پیچھے لگے ہوئے زیادہ تر، ورنہ دینے والی ذات، التجاؤں کو سننے والی ذات، تمہاری تکالیف کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں آئے گی کہ جو کہ تفکر کریں گے، جو کہ اس پر فکر کریں گے، جو اس پر غور کریں گے۔ تو اسی سلسلے میں اس کے بعد آخرت کے یقین کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اس دنیا میں کوئی نیکی کرے گا، وہ من جاء بالحسنہ فلہ خیرہ، وہ والی آیت ہے کہ آیت نمبر 89، کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کا بہتر بدلہ تیار ہے۔ ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ اور بے خوف ہوں گے، قیامت کے دن جن کے پاس نیکیاں ہو جائیں گی، جن کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں ہوں گے، وہ لوگ خوش ہوں گے، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور یہ لوگ وہی ہوں گے کہ جو کہ یہاں سے نیکی کما کر کے آخرت میں لے کر جائیں گے۔ جو نیکی میں نے آج یہاں پر کر دی وہ میرے آخر کے کھاتے میں جمع ہو گئی، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ جسٹ، جو کہ عادل ہے، وہ اس کے دن اس کا ضرور حساب کتاب دے گا۔ اور اگلی آیت ہے کہ جو لوگ برائی لے کر آئیں گے ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم میں، دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، تم کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تو ان کو جو بھی اعمال دنیا میں کرتے رہے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ آخرت میں جب اللہ کے حضور جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، نہ اللہ کے سامنے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب و آخرت میں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک بات کہنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔